اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ آپ نے حضرت علامہ مولانا سلیمان مصباحی صاحب جو کہ سیالکوٹ کے ہیں، ان کا نام بھی سنا ہے، ڈاکٹر ہیں، عالم دین ہے بہت بڑے۔ انہوں نے ایک واقعہ اپنی زندگی کا سنایا خود، جو ان کے ساتھ پیش آیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں پڑھتا تھا، لاہور پڑھا کرتا تھا درس نظامی مدرسے میں، تو میں اپنے علاقے میں سیالکوٹ میں گیا تو وہاں قبرستان کے اندر ایک مجذوب بابا جی رہا کرتے تھے۔ یہ ہر بندے کو یہ باتیں سمجھ بھی نہیں آتی، یہ ان لوگوں کو سمجھ آتی جن کے اندر تصوف کا، صوفیہ کا عشق و محبت ہوتا ہے۔ کہتے ہیں بابا جی نے مجھے بلایا، کہا مولوی صاحب ایک ساڈا بھی کم کر دوں گے؟ میں نے کہا جی ضرور کریں گے، آپ بتائیں۔ کہتے ہیں بابا جی نے پاس بلا کے اپنی جیب سے 1000 روپے کا نوٹ نکالا، اور 1000 کا نوٹ نکال کے کہا کہ یار لاہور جاؤ تو وہاں پہ نا بتی چوک کے پاس ایک دربار ہے جسے المعروف چھتری والی سرکار کہا جاتا ہے۔ وہ آج کل بتی چوک میں نہیں ہے، جب یہ رستہ بڑھا ہوا، میٹرو بس کا آغاز کیا جسے آپ میٹرو بس کہتے ہیں، تو اس وقت وہاں سے دربار منتقل کر کے راوی کے کنارے پہ ان کا دربار جو تھا جستے خاکی وہاں پہ کہہ لیں کہ دفن کر دیا گیا۔ اس وقت وہ وہاں پہ تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے 1000 کا نوٹ دیا، کہا یار وہ جو اللہ کا بندہ ہے نا ولی وہاں پہ بیٹھتا ہے، سردی بہت بڑھ گئی ہے تو وہ بغیر کمبل کے اور بغیر چادر کے بیٹھا ہے، میں تو اب جا نہیں سکتا سیالکوٹ سے، میری اپنی ڈیوٹی ہے، لہذا تم یہ مجھ سے 1000 لے جاؤ اور اسے کوئی گرم کپڑا یا کمبل لے کے اسے دے دینا اور ہمارا سلام کہنا۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں نے 1000 روپیہ جیب میں ڈالا، میں آ گیا، مدرسے آ گیا، میں نے دوست تھے، دوسرے دن بات کی، ہم باہر نکلے، یہاں ریلوے کے پاس بڑا اچھا کہتے ہیں لنڈا مل جاتا تھا، آج بھی موجود ہے۔ تو کہتے ہیں اب 1000 روپے میں ویسے تو کمبل یا چادر نہیں آنا تھا، لیکن ہم نے سوچا کہ لنڈے سے لیتے ہیں، اچھی چیز مل جائے گی۔ کہتے ہیں ہم نے وہاں سے پٹھان کے ساتھ بحث کرنے کے بعد 800 روپے میں ایک کمبل خرید لیا۔ وہ کمبل خرید کے اپنے ہاسٹل میں لے آئے۔ پھر دل میں خیال آیا یار کہ یہ کمبل پتہ نہیں کہاں سے آیا ہے، نجاست نہ لگی ہو، ایسا معاملہ نہ ہو، ایک اللہ کے صوفی کو دینا ہے، ایک اللہ کے بزرگ کو دینا ہے، تو وہ پاک ہستیاں ہیں۔ تو کہتے ہیں ہم نے ہمت کر کے 2 دوستوں کو ساتھ ملایا اور اس کمبل کو دھونا شروع کر دیا اور 3 پانیوں سے اسے پاک کر دیا۔ سکھانے میں 2-3 دن لگے، جب وہ کمبل سوکھ گیا تو کہتے سوکھنے کے بعد جس دن میں کمبل دینے کے لیے گیا تو میں اکیلا ہی گیا۔ کہتے ہیں عصر کے بعد جب میں وہاں پہنچا تو میں نے جا کے پوچھنا چاہا کہ یہاں پہ وہ مجذوب اللہ کے ولی کون ہیں؟ کہتے ہیں وہاں پہ کوئی نہیں بیٹھا تھا، بس ایک ہی جوان تھا جس نے ایسے سر جھکائے ہوا تھا اور وہ اللہ 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 کی صدا لگا رہا تھا۔ میں نے دائیں بائیں دیکھا کہ کوئی نظر آئے تو اس سے پوچھوں، آواز دی بھی کوئی ہے، کوئی نہیں بولا۔ کہتے ہیں یہاں تک کہ میں اس کے پاس جا کے بیٹھا، پوچھنا چاہا کہ کیا آپ ہی وہ ہیں جن کے بارے مجھے بابا جی نے سیالکوٹ سے بتا کے بھیجا ہے؟ لیکن کہتے ہیں ان کے چہرے پہ جو نورانیت تھی، جو ان کے چہرے پہ رعب و دبدبا تھا، میری ہمت نہ ہوئی اور دل سے آواز آئی کہ یہی وہ ہستی ہیں جن کے لیے بابا جی نے آپ کو بھیجا ہے۔ کہتے ہیں میں نے کمبل کھولا، کمبل کھول کے ان کے اوپر اڑانا شروع کر دیا۔ جب کمبل اوپر دے دیا وہ پھر بھی نہیں بولے، یہاں تک کہ کہتے ہیں میں کمبل اڑا کے جب واپس مڑنے لگا تو انہوں نے پیچھے سے قمیض پکڑ لیا، کہا کدھر جا رہے ہو؟ کہتے میں حیران پریشان، کتنی دیر سے بولے نہیں ہیں۔ کہتے میں نے کہا سرکار جی حکم۔ وہ کہتے اللہ کے بندے مجھے کمبل تو دے کے جا رہے ہو، 200 روپیہ بھی دیتے جاؤ تو جو تمہاری جیب میں موجود ہے ابھی تک۔ کہتے میں حیران رہ گیا کہ کہاں بابا جی وہ جنہوں نے سیالکوٹ کے قبرستان سے 1000 روپیہ دیا اور لاہور اور سیالکوٹ کے درمیان میں 150 کلومیٹر کا کم و بیش فاصلہ ہے،
اور اس بابے کی نگاہ بصیرت پہ قربان جاؤں کہ اسے یہ بھی پتا ہے کہ اس نے 1000 روپیہ دیا ہے، اور اس بابے کو یہ بھی پتا ہے کہ کمبل 1000 کا نہیں بلکہ 800 کا آیا ہے، اس لیے کہا کہ کمبل تو دیتے جا رہے ہو، 200 روپیہ بھی دیتے جاؤ۔ کہتے میں حیران رہ گیا، اور پھر میں نے سوچا کہ خدا کی قسم واقعی نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، اور چاہیں تو اشاروں سے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی۔ یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا کہ اگر نبی کے ان غلاموں کی یہ شان ہے کہ ان کو پتا ہے کہ 200 روپیہ بچا ہے، ان کو پتا ہے کہ بابا جی وہاں پہ بیٹھے ہیں، تو پھر قربان جائیں جو نبی کے غوث ہیں، جو ابدال ہیں، جو کتب ہیں، پھر کتب کے بعد جو تابعی ہیں، تابعی کے بعد جو صحابی ہیں، اور صحابہ کے بعد پھر نبیوں کی شان، اور نبیوں کے بعد سارے نبیوں کے سردار محمد مصطفیٰ کی شان اور عالم کیا ہو۔